بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناه النجدین صدق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے۔ بندوں کے غرور، گھمنڈ، اللہ پاک نے اس کی ابتدائی مراحل کی کیفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانا چاہا ہے کہ یاد کر اپنی مشقتوں سے تم کو میں نے دنیا میں وجود دیا، لیکن سب سے بڑی بات جو تھی مالداری، اور مالداری کے بعد فقیری کا راز تھا۔ اس سے پہلے کی سورہ میں بھی حقوق کی پامالی، بندوں کے حقوق کی پامالی یہ سبب بنتا ہے مالداری کو ختم کرنے کا، محتاجگی کا سبب بنتا ہے۔ آج اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اور مزید بندوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی وساطت، ان کے واسطے سے جو تمہیں میرے احکام مل رہے ہیں اور تم اس پر دھیان نہیں دے رہے ہو، کیئر نہیں کر رہے ہو، کتنی بڑی بھول میں ہو، ذرا سوچو۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھ نہیں رکھا؟ اب گنا رہا ہے ایک چیز کو، اے ولم نظہر فی جسدہ حین صورناہ بمقتضی حکمنا وقوتنا وکمال قدرتنا، یعنی کیا ہم نے اس کے جسم میں جس وقت ہم اس کی صورت بنا رہے تھے ماں کے پیٹ میں، تو کیا ہم نے اپنی طاقت اور اپنی کمال قدرت کے مقتضا کے، اپنی قدرت کے حساب سے، اب ایسا نہیں کہ تھوڑا سا چہرہ ہے تو تبڑا آنکھ بنا دیے، ایسا بھی نہیں، اس کے ایک دم حساب۔ اسی لیے ایک دم بے ڈھنگا لگتا ہے اگر کوئی یہ ہو جاتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والا، بڑے بڑے کان والا، الٹا الٹا لگتا ہے۔ ابھی ایک کہیں چنئی سے ایک سوال آیا کہ کیا قرآن پاک میں ایسا ہے، دھیان دیجیے گا، ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس بھی سوال آئے تو اس کو ذرا سی اس بات کو واضح کر لیجیے گا۔ دیکھیے سورہ قیامت کی آیت ہے، دھیان دیجیے، بڑی اہم آیت ہے۔ سورہ قیامت نہیں، سورہ مزمل، یوم یجعل الولدان شیبا، ہاں دیکھیے سورہ مزمل آیت نمبر قیامت کے لیے ہو جائے نہیں، اسی کو سمجھانا ہے آپ کو۔ ایک سوال آیا تھا کہ کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب بوڑھے پیدا ہوں گے، بوڑھے پیدا ہوں گے، بوڑھے کی شکل لے کر پیدا ہوں گے بچے، ایسی سوال ہے۔ اور یہ اصل سوال تو ایک دم صحیح ہے کہ اللہ پاک عجیب عجیب قدرتوں کو ظاہر فرمائے گا، عجیب عجیب نشانیاں ظاہر، یہ تو سوال صحیح ہے، لیکن قرآن کی جو آیت پیش کیا تھا وہ آیت غلط ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وہ آیت کا ترجمہ اس نے صحیح نہیں سمجھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 17 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کیسے تم متقی بن سکتے ہو اگر تم کفر کرو، انکار کرو، یومن، اس دن، یومن اس دن، کس دن کا وجہ بعد الموت یا قیامت، جس دن یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہولناکی، میں نے حضرت امام حسین کے حوالے سے آپ کو کہا تھا کہ جب وہ چلے تھے تو آپ کی پوری داڑھی کالی تھی، لیکن پریشر اور غم نے آپ کو سفید کر دیا۔ 10 دن امام حسین سے نہیں کہیں گے، امام حسین جب کربلا گئے تھے تو 1 مہینے 10 دن کے اندر پورے ایک دم اتنا پریشر تھا کہ انتقال کے وقت
पूरी दाढ़ी, पूरे चेहरे सफेद पड़। उसकी वजह हैबत ना की, खौफ ना की। जिस्म पर तो असर पड़ा ना भाई, रूह पर अगरचे असर नहीं पड़ा, लेकिन जिस्म पर तो असर पड़ेगा ना। कहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, बूढ़ियां बच्चियां मर रही है, औरतें मर रही है, खानदान के लोग मर रहे हैं, कितना प्रेशर होगा, कितना। तो यहाँ पर जो इस आयत के जरिए से जो अभी अगर दिया जाए, बुढ़ी को एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी आंख एकदम बुढ़े की तरह लग रही है, चेहरा भी बुढ़ी की तरह लग रही है, फेसबुक पर भी देखा मैंने। तो सवाल क्या क्या सही है? मैंने कहा ये तो सही है कि अल्लाह पाक अजायबात को पेश करेगा, अजीब अजीब निशानियां देगा, एकदम जो समझ में बात नहीं आएगी, तो इसी को तो क़यामत कहते हैं। लेकिन आयते कुरानिया में वो बात नहीं है कि छोटे मतलब पैदा होने वाला बच्चा बूढ़ा नजर आएगा, ऐसा नहीं। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 17 आयत नंबर 17 में मतलब ये कि जहाँ कहीं भी अगर आप सुने ना कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि बूढ़ा बच्चा पैदा होगा, बूढ़े की शक्ल लेके बच्चा पैदा होगा, ऐसा कोई निशानी नहीं। हाँ, ये बोलते हैं कि क़यामत का दिन इतना होगा, पैदा होगा जो बच्चा जो बूढ़ा हो जाए, पैदा होता है ना उधर, क़यामत इतना तवील होगा दिन कि बच्चा पैदा होगा सो बूढ़ा हो जाए। नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं इस आयत करीमा का मतलब अलग है, और आज जो सवाल हो रहा वो ये है कि आज पैदा हुआ है चेन्नई में, क्या क़यामत आ गई है? तो आज पैदा हुए इस बच्चे को इस आयत के जरिए से पेश कर रहे हैं कि ये बच्चा देखिए पैदा हुआ है, ये बूढ़ा है, अल्लाह पाक फरमाता है कि बच्चे को हम बूढ़ा कर देंगे। तो ये बच्चे को जो बूढ़ा करने की बात है वो क़यामत के दिन की बात है, वो अभी की बात नहीं है। अगर अभी कोई बूढ़े की शक्ल पैदा हो जा रही है तब भी वो निशानी है, लेकिन इस आयत के तर्जुमे में वैसा कोई पहलू नहीं है। ऐसा अगर कोई कहे, आज सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 17 के हवाले से अगर कहे कि आप कुरान पाक में है कि बूढ़ा हो जाएगा बच्चा पैदा होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह अपनी कुदरत से वो कर देगा हैबतनाकी और खौफनाकी में क़यामत के दिन। खैर, तो अल्लाह पाक फरमाता है क्या हमने इंसान के लिए दो आंख नहीं बनाए ताकि वो ले यबसुर बिहिमा अजाइब सुनतिना व गराइब हिकमतिना, ताकि वो उन दोनों आंखों के जरिए दिखेगा। वजह पैदाइश आंख के पैदाइश की वजह भी अल्लाह बता रहा है। आंख इसीलिए बुखारी वगैरह में मतलब अभी रमजान आ रहा, रमजान के हवाले से कहा जाता है कि हाथ का भी रोजा होता, पाँव का भी रोजा होता, आंख का भी रोजा होता। कैसे? आप बुरी चीजों को न देखिए, बुरी चीजों को न पकड़िए, बुरी जगहों पर न चलिए, वरना ये सब जो है गुनाहों में। तो आंख किस लिए दिया अल्लाह ताला ने फरमा रहा है? हमारी कारीगरी और हमारी नादिर नायाब हिकमतों को देखने के लिए हमने आंख दी। हमारी कारीगरियों पर नजर रखो, हमारी हिकमतों की नायाब पहलुओं पर नजर रखो, इसलिए हमने आंख दी। अब आगे फिर देखिए, वलिसानन, और हमने जबान नहीं दी है तुम्हें, इंसान को जबान नहीं दी, इसलिए लियुअरबा व युतरजम बिहा मा जरा फी कुल्लिही, वो ताकि तर्जमानी कर सको, जबान से बोल सको। नहीं देते तो कुछ बता नहीं सकते कि मेरा बाप बादशाह था, मेरा बाप ये था। ये बोल जो रहे हो ये हमने जबान दिया है। आज मुझसे ही पढ़ा लेने के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो और कह रहे हो कि तेरी जन्नत कैसी, ये तेरी जन्नत कैसी, ये बोलने की ताकत कब आई? जब जबान दिया तब ना। तो वजह जबान, तखलीक जबान तो देख कौन पैदा किया है? क्या हमने इंसान को जबान नहीं दिया कि वो एक्सप्लेन करता है, वो जबान से बोलता है, वो अरबी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, बोलता सेकंड राउंड है, पहला राउंड है जबान, और वो हमने दिया। खैर, अब देखिए वशफतैन, और दो होंठ दिया। जबान दे देता, होंठ नहीं देता तो बोलने नहीं आता। अब आप देखिए ना एकदम छोटी सी बात है कि एक ऐसा जानवर है, कुल्लु हैवान युहर्रिकु फक्कहुल असफल इंदल मज़ग़ी, एक कानून है कि हर हैवान जब चबाता है कोई चीज तो अपने नीचे के हिस्से को हरकत देता है। ऐसे ऐसे जानवर को आप देखिए तो नीचे के हिस्से को, लेकिन क्रोकोडाइल ऊपर के हिस्से को हरकत देता है। देखिए ऊपर के हिस्से को हरकत देता है वो जब चबाता या खाता है। मगरमच्छ, हाँ, तिमसाह उसको अरबी में बोलते हैं। तिमसाह, ता मीम सीन अलिफ बड़ी हा, तिमसाह। लेकिन तिमसाह युहर्रिकु फक्कहुल आला, फक माने जबड़ा और आला माने ऊपर, ऊपर के जबड़े को वो हरकत देता। अब आप अल्लाह पाक की कुदरत देखिए। जानवर जैसे नीचे के उससे, अब हम लोग भी देखें ना, हम लोग भी जब खाते हैं तो नीचे
تو ہم بھی حیوان ہیں نا، ہم حیوان ناطق سے. تو جتنے بھی لوگ ہیں سب نیچے کی حرکت دیتے ہیں کھاتے اور پیتے ہو، لیکن تمساح اور وہ کروکوڈائل بولے آپ وہ جو ہے اوپر کی حرکت دیتا ہے. کیا ہے اب آپ بتائیے، اگر زبان صرف دے دیتا اور یہ جبڑا نہیں دیتا تو کہاں سے وہ اوپر نیچے کرتا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ پاک فرما رہا کہ وشفتین، اور ہم نے دو ہونٹ، صحیح بات، ہم نے دو ہونٹ دی، مبینین علی التکلم، جو بولنے پر مدد کرتے ہیں. زبان رہے اور ہونٹ نہ ہو تو بولیں کیسے؟ زبان سے تو صرف بول نہیں سکتے، تو بولنے کے لیے ضروری ہے کہ سپورٹ ہو دونوں ہونٹ کا، دونوں اوپر نیچے کا. واہ واہ کیا خوبصورتی ہے. والتعریف علی وجہ الافصاح، اور آج جو تم فصیح کہلا رہے ہو، بلیغ کہلا رہے ہو، فصحائے عرب، بلغائے عرب، میں جانتا ہوں، میں عرب ہوں، میں جو یہ نعرے لگا رہے ہو کس لیے؟ ایک ہونٹ پر تو دھیان دو. میں کے نعرے یہ بات کے ہیں، ایک ہونٹ پیدا کر کے بتاؤ، ایک زبان پیدا کر کے بتاؤ. زبان میں نے دیے، ہونٹ میں نے دیے، نہیں دیتے تو کچھ نہیں بول سکتے تھے. جو کچھ بھی بول رہے ہو یہ میرے دینے کی وجہ سے. تو ایک پہلی نعمت کیا تھی؟ دو آنکھ، دوسری زبان، پھر تیسری دو ہونٹ. اب اس کے بعد ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے، دیکھیے گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین کو سمجھنا ہے. تمام تفسیر میں نجد مانے ہوتا ہے ابھری ہوئی جگہ. نجد کو نجد اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ ابھری ہوئی جگہ ہے، مطلب چوٹیوں کی طرح ہے، چٹانوں کی طرح ہے، بلند جگہ ہے. نجد مانے بلندی، اوپر کی طرف ہے، سمجھو. اسی لیے ایک دن اعلان بھی کرتے ہیں وہ لوگ، ایک دن پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں چاند وغیرہ کا. اس کی وجہ یہ کہ بہت اونچی ہے، ان لوگوں کو پہلے دکھ جاتا بھی ہوگا کبھی کبھی. آج کل تو خیر وہ اپنے جیب سے نکال لیتے ہیں، لیکن وہ بہت اونچی جگہ ہے نجد، جس کو آج ریاض بول رہے ہیں نا نجد. خیر کہنا یہ ہے کہ دیکھیے نجد مانے ابھری ہوئی جگہ. نجدین دو ابھری ہوئی، مسلم اور مسلمین سمجھایا تھا میں نے. ایک کو بولتے ہیں مسلم، دو کو بولتے ہیں مسلمین، سب کو بولتے ہیں مسلمین، ایسا. تو ایسے نجدین دو ابھری ہوئی جگہ. مطلق ترجمہ، کیا ہم نے دو ابھری ہوئی چیز نہیں دیا؟ لیکن اوپر میں آنکھ کا جب ذکر ہے، ہونٹ کا جب ذکر ہے، تو اب جسم ہی کے حصے کا ذکر ہوگا نا. تو دو ابھری ہوئی جگہ کیا ہے؟ سارے مفسرین، غوث پاک کو چھوڑ کر کے دیکھیں، سارے مفسرین کہتے ہیں کہ سینہ. ماں کو اگر سینہ نہیں دیتا تو دودھ کہاں سے؟ 1 پاؤ کلو ماں کا دودھ 2 سیر دودھ جانور سے بہتر ہے، اتنی طاقت ہے. تو کیا ہم نے دو ابھری ہوئی جگہ نہیں دی؟ دو ابھری ہوئی جگہ. ایک تو تفسیر یہ ہوئی، لیکن غوث پاک دیکھیے تفسیر کتنی اچھی کر رہے ہیں. یہاں دیکھیے فرماتے ہیں نجدین سے مراد خیر اور شر کے دو راستے. خیر اور شر کے دو راستے، یعنی بھلائی اور برائی، خیر اور شر. کیا ہم نے انسان کو خیر اور شر کے دو راستے چوائس کرنے کے لیے ہدایت نہیں دی؟ اس کی ایک دم آسان. ہاں اور ایک ہے ہدایت اور دلالت، وہ دونوں کا مفہوم یہی ہے، سیدھی راہ اور گمراہ. اور توجہ دیجیے، وَاخْتَبَرْنَاهُ بِهِمَا، اور ہم نے خیر اور شر کے راستے کو ان دونوں کے ذریعے سے آزمانے کے لیے ان کو بنایا. کن کے ذریعے سے؟ اب آپ دیکھیے ایک دم چھوٹی سی مثال میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے. میں نے کہہ دیا کہ اس راستہ سے جائیں گے تو آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے اس راستہ سے. اب آپ ضد کر کے اسی راستے پہ چلے گئے، مشکل میں پڑ گئے. تو یہ ایک اس میں عقیدہ جو دینے جا رہا ہوں اہل سنت کا، وہ یہ ہے حق عقیدہ جس کو کہتے ہیں اہل سنت. اللہ پاک نے بندوں کو نہ تو مکمل مختار بنایا ہے اور نہ مکمل مجبور بنایا ہے. اس سے پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ مکمل مختار کا مطلب قدریہ اور مکمل مجبور کا مطلب جبریہ. قدریہ ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے میں مختار ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کون کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ آ کے دیکھ لیتے، ایسا میں مختار ہوں. اور جبریہ کا مطلب میں مجبور ہوں، عذاب دے اللہ یا کچھ بھی دے، پتھر کے سرکار. ایسا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، بندہ نہ تو مکمل مختار ہے اور نہ مکمل مجبور ہے. اسی سے یہ عقیدہ نکلا کہ مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے. تو بھی کا عقیدہ نہیں، ہی کا عقیدہ نہیں نکلا، یعنی مختار ہی ہے یا مجبور ہی ہے، نہیں، مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے. ایک دم آسان سے. تو اللہ پاک بس ایسے ہی بندوں کو کہہ رہا ہے، وہ بندو جس کو میں نے مختار بھی بنایا اور
مجبور بھی بنایا، مطلب ایک چیز دے رہا ہوں، ایک راستہ دے رہا ہوں. اب تم کو مختار بھی بنایا اور تم کو مجبور بھی بنایا. اب مختار کیا بنایا کہ خیر کے راستے کو چنو گے جنت ہوگا، اور شر کے راستے کو چنو گے تو مجبوری ہی ہوگی نا چننے کی، مجبوری ہی ہوگی کوئی. تو مجبور بھی میں نے رکھا ہے، مختار بھی میں نے رکھا ہے. اب تیرے کو ہم نے اختیار دے دیا، اب تو چوائس کر. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے اسی کی طرف ایک صاف. اچھا اس آیت کریمہ کو پتہ نہیں بڑے بڑے علماء کیسے پھسل گئے ہیں کہ جبریہ ہو بن گئے اور قدریہ بن گئے. قرآن میں صاف ہے، آیت نمبر 10 سورہ بلد چل رہا ہے نا، سورہ 10 مطلب 10 میں ہے کہ ہم نے انسان کو خیر اور شر کے راستے کی ہدایت دی، خیر اور شر کے راستے کی ہدایت دی. وقت تبرنا ہو، اور ہم نے انسان کو آزمایا بہما خیر اور شر کے ذریعے سے. وابتلینا ہو ای طریق یختار لنفسہ، اور ہم نے اسے آزمائش میں مبتلا کیا کہ اپنے نفس کے لیے کون سا راستہ وہ چوائس کرتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ ہم تو دے دیے ہیں اختیار، اب تم کون سا چوائس کرتے ہو. بعد ما وفقناہ کلیہما، بعد اس کے کہ ہم نے دونوں راستے کی توفیق دے دی. توفیق کا مطلب دونوں راستے بتا دیے، دونوں راستے کی تحقیق بتا دی. وَنَبَّهْنَاهُ عَلَيْهِمَا، اور دونوں راستے پر تنبیہ بھی کر دیے ہیں. خیر پر چلو گے تو یہ دوں گا، شر پر چلو گے تو یہ. تو آگے دیکھیں اللہ پاک فرما رہا ہے وَبَعْدَ مَا آتَيْنَاهُ مَا آتَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ. ان تمام نوازشات، ان تمام ہدایات، ان تمام توفیقات ہونے کے باوجود اب فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو بندہ گھاٹی میں کیوں نہیں گرا. اب یہ تو ترجمہ لفظی ترجمہ، بندہ انسان گھاٹی میں کیوں نہیں گرا. اب گھاٹی میں کیوں نہیں گرا اس کو سمجھیے آپ. ایک دم چھوٹی سی بات ہے، جو محنت مشقت اور پریشانیوں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. یہ محاورہ بھی بولتے ہیں، بڑی محنت سے بنایا ہوں بیٹا، باپ کیس میں رہ رہا نا، تیرے کو سمجھ میں آتا. سب بولتے ہیں، عمومی جملے ہیں یہ. تو مشقتوں سے پریشانیوں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا مقام بلند بالا ہوتا ہے. اسی کی طرف اللہ فرما رہا ہے اتنی نعمتیں، اتنی تمام ہدایتیں دینے کے باوجود کیوں نہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. کیوں باپ کو دیکھا، کیوں دادا کو دیکھا، کیوں لکڑ دادا کو دیکھا. اے ابو طالب کیوں دیکھ رہے ہو اوپر، تم محمد کو دیکھو نا، محمد کو دیکھو. ارے یہ بھتیجا ہے، سب کا سایہ اٹھ گیا ہے، پھر بھی وہ حق کی راہ بتا رہا ہے. بات کیا ہے؟ خیر کی راہ بتا رہا ہے. بات کیا ہے؟ اور تیرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تو نہیں مان رہا، کیوں ادھر ادھر جا رہا. تو اسی کی طرف کیوں نہیں مشقت میں اپنے آپ کو ڈال رہا. یعنی اگر کوئی آج بھی دیکھیے ایک دم چھوٹی سی بات ہے، کوئی ہندو یا کوئی کافر نو مسلمان ہو جاتا، قبول کر لیتا، کتنی پریشانی ہوتی ہے. اب ان کو باپ کی پریشانی، ماں کی پریشانی، جائیداد سے بے دخل، مارنے کی بات، بھائی ہے تو مارنے کی بات، کیا کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. اسی کی طرف کہہ رہا ہوگی پریشانی، ڈال لے اس پریشانی میں، مر بھی جائے گا تو ہم ہیں نا تیرے لیے، ہمیشہ کی زندگی ہے نا تیری میرے پاس. تو فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو گھاٹی میں انسان کیوں نہیں مطلب ڈال رہا ہے حتیٰ یؤدیَ شُکْرًا مَا آتَيْنَاهُ، تاکہ وہ شکر گزار بندہ بن سکے ان چیزوں کا جو میں نے عطا کیا. میں نے عطا کیا ہے، تم کو جسم دیا، آنکھ دیا، ساری چیزیں دی ہیں. کس کے لیے دی ہیں؟ ہمارے عجائبات کو دیکھنے کے لیے، ہماری قدرتوں کو. اور جب یہ دیکھ لو گے تو تمہارا نفس خود بخود مائل ہوگا، ارے یہی ہے، اسی کو ماننا چاہیے، یہی معبود ہے، یہی مستحق عبادت ہے. لیکن خود اللہ پاک آیت نمبر 12 میں فرمایا ما ادراک ما العقبہ. اے مغرور، اے حیات مستعار کے مالک. مستعار سمجھا دیا ہونا، عاریت پر یہ عمر ہے، اصل عمر تو آخرت کی ہے ہماری. یہ تو لمیٹڈ وقت تک کے لیے تھا، عارضی مستعار بولتے ہیں. اے مستعار حیات لے کر گھمنڈ، مستعار حیات پر اور مستعار حیات کے لوازمات پر گھمنڈ کرنے والے انسان، تجھے کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، گھاٹی کیا ہے تجھے کیا معلوم؟ اہل ایمان اور اہل عرفان کے راستے میں کودنا یہ گھاٹی ہے. ارے ہاں گھاٹی سمجھ رہے ہیں نا، کھائی. ایک محاورہ بول رہے ہیں گھاٹی. ارے کیا مصیبت میں پڑا دیا، ایسا بولتے ہیں نا. تو مصیبت کوئی چیز ہے کیا جو پڑا دیا بول رہے ہیں؟ تو ایک محاورہ ہے
وہ کھائی میں گر گیا، ارے بڑی پریشانی کی کھائی میں گر گیا، تکلیف ہو گئی، تو ایک محاورہ ہے۔ تو یہ گھاٹی کی تفسیر غوث کر رہے ہیں، اہل ایمان اور اہل عرفان کے راستے میں پڑنا یہ گھاٹی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گھاٹی میں وہ مصیبت نہیں، گھاٹی نہیں سمجھ رہے، گھاٹی کا مطلب یہ تھی کھائی، اب گھاٹی کا مطلب نقصان نہیں، گڑا، ہاں۔ بڑا سا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کل کیا کہا تھا میں نے، کیڑا گرتا تھا تو اٹھا کر کہتے تھے نہیں تو یہاں رہ، کیڑا رکھنا بظاہر حسن ہے، خوبی ہے، نقصان ہے نا، لیکن اسی میں پڑھنے کو اللہ پاک کہہ رہا ہے، تو یہ گھاٹی تو بظاہر دکھ رہی ہے نا، بظاہر، وہ ہے، اس کا نتیجہ زبردست، امتحان لکھ رہے ہیں، پسینے گر رہے ہیں نا، یہ پسینہ پر اے سی والا یہ پسینہ ہے، یہ اے سی دینے والا ہے، یہ پسینہ ہے، محنت کر کے دے، امتحان پھر دے۔ تو کیا تمہیں معلوم کہ گھاٹی کیا ہے، کھائی کیا ہے؟ اب یہاں پر 3 چیز کھائی اللہ نے تفسیر کی، وہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، وہاں عرب میں نا، غلام کو آزاد کروا، پیسہ اپنے بینک میں اپنی تجوری میں نہیں رکھ، اگر غلام مر جائے گا تیری آزادی کی نہ کرنے کی وجہ سے تو تیری گرفت ہو جائے گی۔ عرب بہت وہ کرتے ہیں، رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پورے جیلوں میں جاتے ہیں، پورے پیسے لاکھوں ریال لے کر، آپ کا کتنا ہے، آپ کا کتنا، ٹھیک ہے، یہ ہاں یہ کر کے آزاد کرا۔ ابھی ناگپور کی بات کر رہا ہوں میں، ناگپور میں الحمدللہ کچھ ایسے ہیں کہ اگر معلوم ہو گیا کہ کوئی نوجوان ہمارا مسلمان نوجوان جیل میں چلا گیا ہے، کتنا بھی اس کا گناہ ہو، تو سب سے پہلے ایک یونٹی ہے ویلفیئر سوسائٹی، وہ سب سے پہلے وہ میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کرنے کے بعد پولیس فون کرتے ہیں، اور پہلی بار میں ان کو کہتے ہیں ضمانت دیجیے، ہم لوگ بول رہے ہیں، بعد میں ہم عدالت کارروائی کریں، پہلے بچوں کو چھوڑیے، 1 کروڑ روپیہ تک دینا ہو تو دے دیتے ہیں، ابھی بھی انسانیت باقی ہے۔ تو فک و رقبہ، غلام آزاد کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں گھاٹی میں گرنا ہے، اہل عرفان بننا ہے، اہل ایمان بننا ہے۔ ایک بات فک و رقبہ، العقبۃ فک و رقبہ، ہاں اچھا، غوث پاک کہہ رہے آرزوؤں کے غلام کو آزاد کرنا، خواہشوں کے غلام کو آزاد کرنا۔ ایک بندہ ہے جو خواہشوں کی دنیا میں تھا، آرزوؤں کی دنیا میں تھا، ایک اللہ والے نے یا کسی کی صحبت میں آپ نے لا کر کھڑا کر دیا، ساری دنیا کی خواہشیں ترک ہو گئی، آپ بھی جنت چلے گئے، وہ بھی جنت چلے گئے۔ واہ واہ، ایک تو یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، آپ دیکھیے، اور دوسری بات او اطعام، یا گھاٹی یہ ہے کہ اللہ کے فقیروں کو اور اللہ کے عاجز بندوں کو سخت ضرورت کے وقت جو ہے کھانا کھلانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ذی مسغبہ آیت نمبر 14، حاجت شدیدۃ وجوع مفرط، سخت بھوک میں ایک دم پڑ رہا۔ اب آج کل تو فیس بک پہ دیکھتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی، ایک طرف جو ہے پاکستان کا زیادہ دکھاتے ہیں، لیکن نہیں، بچے لوگ جو ہیں ایک کچرے اچرے کے پاس کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک طرف جو ایک دم مرغا مرغم چل رہے ہیں کھانا، یہ ویسٹ پورا تو غریب سے ملک قائم ہے، کیونکہ وہ کچرا کرتے نہیں، کچرا تک کھا جاتے ہیں، اور مالداروں سے تعفن قائم ہے، اس لیے کہ وہ کچرا کرتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں، اور یہ بچے تو پھینکے ہوئے تک کھا لیتے ہیں، اتنی اچھی بات ہے۔ تو خیر وہ تو ایک تو آزاد کرنا غلام کو، غلام سے مراد جیسے ہمارے اگر کوئی پھنس گئے ہیں جیل میں ہو یا کہیں پر بھی ہو تو آزاد کر دیں۔ اپنے لوگوں میں کیا ہوتا، اگر ذرا سے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، ارے ہم چلو یار جلدی سے بھاگو، نہیں، یہ انسانیت نہیں، بلکتے ہوئے کو دیکھتے ہیں بھاگ جاؤ، اور بھاگنے کی اصل وجہ آج یہ ہے کہ ایمان تک یہ نہیں ہے، پختہ نہیں ہے۔ ارے جب پوری CCTV کا مسئلہ ہے، فوٹیج کا مسئلہ ہے، تو آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ چلو ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کی غلطی نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، اور آپ ایسے ہی ہم کو کر دیجیے گا۔ میڈیا کی دنیا اتنی عام ہے کہ سڈنلی میڈیا کو بولو، ایسے ہی پولیس آپ کو مطلب پکڑ لے گی، نہیں، تو ڈرتے ہیں، اسی لیے ڈرائے بھی جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دوسرا گھاٹی میں گرنے کی دوسری تفصیل اللہ پاک فرما رہا کہ سخت ضرورت کے وقت کسی مسکین کو، محتاج کو، سخت ضرورت مندوں کو کھانا کھلا دو، پیٹ بھر کے۔ ایک دوسری، اور یتیما ذا مقربہ، یا
قرابت دار رشتہ دار میں اگر کوئی بھی بچہ یا بچی، بوڑھا یا بوڑھی تیرے کھاتے ہوئے اگر وہ بھوکا رہ گیا تو سمجھو کہ چلے گیا۔ یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم پوچھے گا اللہ پاک تو یہاں کھا رہا ہے اور تیرا رشتہ دار رو رہا ہے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت کی خاطر بولتے نہیں، اپنے نفس کی، اپنے اسٹیٹس کی بنیاد پر بولتے نہیں ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو پوچھیں، ان کو دیکھیں۔ تو یہ تیسری بات تھی۔ او مسکین ذا متربہ، یا خانہ بدوش مسکین کو کھانا کھلا۔ خانہ بدوش یعنی مطلب اپنے گھر کو کاندھے پر لے کر چلنے والے، ان کا نہ گھر ہے نہ در۔ فقیر تو اس کو بولتے ہیں جن کے پاس گھر ہو، کھانے پینے کا سامان نہ ہو، لیکن مسکین اس کو بولتے ہیں جن کے پاس نہ گھر ہو نہ در۔ خانہ بدوش، کاندھے پر گھر لے کر چلنا چاہیے، جہاں گئے۔ اسی لیے نا جب بھی دیکھیے ابھی بارش جو نہیں ہوتی نا، میں سمجھتا ہوں انہی لوگوں کی دعا کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر ہوئی تو پھر رہیں گے کہاں؟ اگر ہوئی تو پھنس جائیں گے، دوسرے دن مر جائیں گے، پیپر میں آ جائے گا 3 جنے مر گئے، 4 جنے بھنس کے مر گئے۔ ابھی بھی 100 آدمی سے زیادہ مرے میں جھوٹ سے، ہاں 100 سے زیادہ، وہی لوگ تو اللہ پاک بچائے اور ان کو بھی عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو یہ 4 چیز تھی، غلام آزاد کرنا یہ عقبہ ہے، کھانا کھلانا ضرورت شدیدہ والوں کو دوسری، یتیم رشتہ دار کو تیسری، اور مسکین خانہ بدوش کو یہ اللہ کا فرمان ہے، اہل عرفان بنا دوں گا، اہل ایمان بنا دوں گا۔ سبحان۔ تو اہل عرفان کی پہچان مل گئی آج ہمیں۔ اہل عرفان کی پہچان یہ ہے کہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، غلام کی آزادی ایک یہ بھی ہے، دھیان دیجیے، ایک تو یہ کہ اب جیلوں کی مثال دے رہے، غلام کی آزادی ایک یہ بھی ہے، آپ کے یہاں کوئی کام کر رہا ہے، ان پر بھی شفقت سے پیش آئیے، یہ بھی آزادی ہے، ان کو ریلیکس زندگی دیجیے، یہ بھی آزادی ہے، ان کو خوش کیجیے، یہ بھی آزادی ہے، یہ بھی ایک آزادی ہے۔ اس کی تفصیل بہت ہوتا ہے کیونکہ ہم معاشرے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کے گھر میں کام کرنے والی آتی ہیں تو ان کے سامنے بھی پیش، اب دیکھیے نا صبح میں کچرا لینے کے لیے آتا تو ڈر ڈر کے پیسہ وہ مانگتا، کیونکہ ایک دن کہہ دیتا ہے تم کو تنخواہ ملتی؟ ہاں، لیکن صاحب یہ تو اچھا ایسا ہو، تنخواہ ملتی پھر بھی مانگتا، اچھا ٹھیک ہے تو اب نکال کر دیجیے، تو ایسا جھک کر کے دعا دیتا۔ ہندو ہے جو بھی ہو، لیکن کہنا یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں ماتحت میں، انسانیت کے ناطے ان پر بھی رحمت کے، شفقت کے اگر ہاتھ دھر دیا آپ نے محبت سے، اس میں ضائع کیا ہوتا ہے آپ کا؟ کچھ نہیں سر، رب کہہ رہا ہے اہل عرفان بنا دوں، اہل ایمان کی سند میں دوں گا۔ اور ضرورت شدیدہ تو ہے ہی، اور ایک بات 2 بات خاص طور سے آج یہ معلوم ہوئی کہ جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں، واقعی بے گھر ہیں، ان کی بھی خبر گیری کرنا یہ ہماری ذمہ داری، اہل عرفان اور اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور اپنے خاندان کے رشتہ دار قرابت دار کی بھی نگرانی اپنی ذمہ داری۔ اس میں ایک پہلو آپ بول سکتے ہیں ارے وہ لوگ منڈی ہیں، ایسے رہنے دو ان کو، اللہ کے یہاں آپ کی نگاہ میں وہ ہے نا یتیم، اور جب یتیم ہے اور رشتہ دار ہے آپ کے، اگرچہ وہ آپ کے رشتے کا لحاظ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے کیا اور اہل ایمان کو کہا ہے رشتے کا لحاظ کرنے کے لیے، تو جب آپ کر رہے ہیں تو بھئی آپ اہل ایمان ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ جائیں گنہگار ہوں گے۔ اہل ایمان اور اہل عرفان کو رشتہ داری کا لحاظ کرنے اور قرابت دار ابھی یہ رمضان آ رہا ہے نا، الحمدللہ اس کا خصوصی لحاظ کیجیے، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 16، ثم كان من الذين آمنوا، پھر سنو، انسان اہل عرفان میں جب ہو جاتا ہے تو وہی انسان ان میں سے ہو جاتا ہے کہ آمنو، ایمان پر قائم رہتا، وتواصوا بالصبر، اور صبر خود بھی کرتا دوسروں کو بھی کرواتا، وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم خود بھی اپنے آپ پر کرتا دوسروں پر بھی کرتا، تو صبر کی بھی تلقین کرنے والا بنا دوں گا میں۔ واہ، جانتے ہیں صبر جو ہے جنت میں درخت کا نام یا ایک گھر کا نام، بولتے ہیں نا آپ کو صبر کیجئے، مراد یہ کہ گھر میں جنت بنائیے، جنت میں گھر بنائیے۔ تو یہ انسان جو مسکین اور یتیم اور ضرورت شدیدہ اور غلام یہ سب کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ایمان کی سند اور صابرین کی سند اور رحم کرنے والوں کی سند دے دیتا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو اصحاب میمنہ ہیں۔
بتا چکا ہوں میں، رائٹ ہینڈ میں ان کو نام اعمال دیا جائے گا. نہیں بھی دیا گیا ہے لیکن آپ کو نتیجہ مل گیا ہے. بولتے ہیں نت دیکھ لیا میں نے نتیجہ اپنا، اب بعد میں لائیں گے جا کر کے، نکالیں گے جا کر کے، معلوم تو ہو گیا نا پاس ہو گئے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو پاس کرے. اب آ گیا والذین کفروا بآیاتنا، لیکن جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، مطلب غلام آزاد کرنے کی کیپیسٹی ہے نہیں کریں گے، کھلانے کی کیپیسٹی نہیں کھلائیں گے، مسکین کو فقیر کو دیکھنے کی کیپیسٹی ہے نہیں دیکھیں گے، تو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے. اولئک اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دیے جانے والے کیا ہیں؟ علیہم نار موصدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر طبق در طبق آگ ڈال دی جائے گی. آگ طبق در طبق ڈال دی جائے گی. طبق در طبق سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آگ میں چلے گیا، لیکن آگ جو ہے اس آگ پر بھی ایک آگ ہوگی، اس آگ پر بھی ایک آگ ہوگی. ارے باپ، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. اسی لیے غوث آخری آیت تھی، آیت نمبر 20، دعا کرتے ہیں یہ نعوذ بک من النار وما قرب الیہا یا غفار، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، آگ سے، اور اس چیز سے بھی جو چیز کے جہنم کے قریب کر دینے والی ہو، یا غفار، اے بخشنے والے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس دعا کے وسیلے سے ہم سب کی دعا قبول فرمائے، ہم سب کو بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے، دنیا دے، دین کی خاطر دے، توحید اور رسالت